الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن اور منگل کے دن ہمارے ہاں مثنوی مولا روم کا درس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی ببرکت اور بہت ہی زیادہ مفید درس ہوتا ہے۔ حکایت نمبر 170 اس دوم دفتر پنجم سے شروع کیا جا رہا ہے۔ وصف ضعیف دل و سستی آں صوفی سایہ پروردہ مجاہدہ نہ کردہ داغ عشق نہ کشیدہ و بسجدہ شدہ دوست و بوس عام و بحرمت نظر کردن و بانگش ممودن ایشاں کہ امروز زمانہ صوفی است مست این شدہ بوہم بیمار شدہ ومچو آں معلم کودکان گفتن کہ رنجوری دہاں وہم کہ من مجاہدم مرا در این راہ پہلوان میداند باغازیاں بغزا رفتہ کہ بظاہر نیز ہنر بنمائم جہاد را کہ در جہاد اکبر مستثنی ام جہاد اصغر چم حال دارد۔ اس صوفی کے ضعف دل اور سستی کا ذکر جو آرام کے سائے میں پلا اور جس نے مجاہدہ نہیں کیا تھا، عشق کا داغ نہیں اٹھایا تھا اور اسے عام لوگ کے سجدہ تعظیمی کرنے اور ہاتھ چومنے اور عزت کے ساتھ دیکھنے اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرنے سے یہ غرور ہو گیا تھا کہ آج زمانے بھر میں میں ہی صوفی ہوں۔ اس بات سے مست ہو گیا اور محض وہم سے بیمار ہو گیا، جس طرح وہ معلم بیمار ہو گیا تھا جس کو لڑکوں نے کہا کہ اب بیمار ہے، اس وہم سے کہ میں مجاہد ہوں، مجھے اس راستے میں لوگ پہلوان سمجھتے، غازیوں کے ساتھ جہاد میں چلے گیا کہ میں ظاہری جہاد بھی کروں کیونکہ جہاد اکبر میں ممتاز ہوں، جہاد اصغر کیا وقت رکھتا ہے۔ ایسے باریک چیزوں کی طرح ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ انتقال فرماتے ہیں۔ رفت یک صوفی بلشکر در غزا ناگہاں آمد قطاری کو وقع۔ ایک صوفی فوج کے ساتھ شامل ہوا، جہاد میں چلے گیا، اچانک جنگ کا شورغل پیش آ گیا۔ ماند صوفی باب نا وہ خیموزاف فارسان راندند تا صف مصاف۔ صوفی اسباب اور خیم اور کمزور لوگ کے ساتھ پیچھے رہ گیا اور سوار میدان جنگ کی صف کی طرف گھوڑے اڑاتے چلے گئے۔ مشکلانی خاک برجا ماندن سابقون السابقون در راندن۔ بوجھل مٹی والے سست لوگ وہیں کے وہیں پڑے رہے، آگے بڑھنے والے جو پیش قدم تھے دوڑے چلے گئے۔ اقتباس زائد والسابقون السابقون اولئک المقربون، واقعہ سورہ واقعہ آیت نمبر 12۔ اور آگے بڑھنے والے وہی لوگ مقرب ہیں۔ جنگ کردہ مظفر آمدن باز گشتہ با غنائم سود من۔ وہ لوگ لڑائی لڑ کر فتح مند آئے، مال غنیمت سے فائدہ اٹھا کر واپس آئے۔ ارمغادانند کا صوفی تو نیز او بروں انداخت نستد ہیچ چیز۔ ان لوگوں نے صوفی کو بطور تحفہ کچھ دے دیا کہ لو جی پیر جی آپ بھی مال غنیمت میں حصہ دار بن جائیے، مگر اس نے وہ عطیہ باہر پھینک دیا، کچھ نہ لیا۔ پیر جی شاہ صرف خاص صوفیوں کے لیے اعزازی لقب مقرر ہیں۔ پس گفتن دشت کی خشمینی چرا گفت من محروم ماندان از غزا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ناراض کیوں گئے؟ اس نے کہا میں ناراض نہیں بلکہ اس تحفہ کو قبول کرنے سے محروم، کیونکہ میں جہاد میں شامل ہونے سے محروم رہا، اس لیے اس کا مستحق نہ ہوں۔ زیات تلطف ہیچ صوفی خوش نشند کھاؤ میاں خنجر کشنرن۔ غرض صوفی صاحب اس مہربانی سے بالکل خوش نہیں ہوئی کیونکہ اس کو جنگ میں خنجر آزمائی کا موقع نہ ملا تھا۔ یہ ترجمہ اس تقدیر پر کہ شعر کا مولانا کا مقدمہ ٹھہرا جائے، اور ہیچ بمانے چیزیں کا تعلق خوش کے ساتھ، لیکن اگر وہ صوفی کی قول کا تتمت اور ہیچ بمانے کسی صوفی سے متعلق ہو تو پھر ترجمہ معرفت یوں ہوگا کہ صوفی نے کہا میں جہاد میں شامل ہونے سے محروم رہے، اس لیے اس کا مستحق نہیں ہوں، اور آپ کی اس قسم کی مہربانی سے کوئی صوفی جس کو جنگ میں خنجر آزمائی کا موقع نہ ملا خوش نہیں ہوتا۔ پس پہ گفتن دش کی آوردی مسیر آیا کے را بہر کشتن تو بگیر۔ تو انہوں نے کام کیا کافر کو ساتھ لائے، ان میں سے ایک کو قتل کرنے کے لیے تم لے لو۔ سر ببر رشتہ تو ہم غازی شوی اندکی خوش گشت صوفی دل کوی۔ تم اس کا سر کاٹ لو، غازی بن جاؤ۔ اس سے صوفی کسی قدر خوش اور حوصلہ مند ہو گیا۔ کابرا گردر وضو صد روشنیس چونکہ آنوت تیمم کردنیس۔ اگرچہ وضو میں پانی کے امتحان وار ہے، لیکن جب وہ میسر نہ اور وضو کا موقع نہیں تو تیمم ہی کیا جاتا ہے۔ جب جنگ میں تلوار چلانے کا موقع نہ ملے تو غازی بننے کے لیے کسی قیدی کا گھر اڑانا بھی غنیمت ہے۔ برد آصوفی اسیر بسترا
در پس خرگات عارض اوغا غرض صوفی اس بندے ہوئے خیمے کو عقیدے کو خیمے کے پیچھے لے گئے تاکہ فرض جہاد ادا کر لے. ماند آجا دیر صوفی باسیر قوم گفتن ای عجب چون شد فقیر. صوفی قیدی کے ساتھ وہاں گئے ہوئے دیر ہو گئی. لوگوں نے کہا تعجب ہے درویش صوفی کو کیا ہوا، کھو گیا. اگر فقیر بمانے تہیدست ہو تو یہ معنی ہو سکتے کہ صوفی زور بازو سے اس قدر تہیدست کیوں ہو گیا کہ وہ قیدی کو بھی قتل نہیں کر سکتا. کافر بستہ دوست او کشتنیس بسم اللہ الشرام موجب تاخیر چیز. ایک کافر جس کے دونوں ہاتھ بندیوں مار ڈالنا بالکل آسان، اس کی ذبح کر ڈالنے میں دیر کی کیا سبق ہے. شخص آمد در تلخص اسبی ہوش دید کافر را ببالائی دی اش. ایک شخص تلاش کر اس کے پیچھے دیکھا صوفی بخوبی کافر کے نیچے پڑا ہے. ہم چون نر بالائے مادہ آن اسیر خفتہ ہم چون شیر بالائے فقیر. وہ قیدی مادہ کے اوپر نر کی طرح پڑا تھا اور اس درویش کے اوپر شیر کی طرح قابض تھا. دستہا بستہ ہمی خائد او اثر استیزا صوفی را گلو. ہاتھ بندے ہوئے کی حالت میں صوفی کا گلا کینوری سے کاٹ رہا تھا. گبرمی خائد بدندان و گلوش صوفی افتادہ بزیر اشرف ہوش. کافر اس کو دانتوں سے کاٹ رہا اور صوفی اس کے نیچے بے ہوش پڑا تھا. دست بستہ گبر چو ہم چو گربہ ای خستہ کردہ خلق او بھی خربائے. ہاتھ باندھے کافر نے بلی کی طرح کسی ہتھیار کے بدن کے حلق کو زخمی کر دیا. نیم کشتش کردبا دنداں اسیر ریش او برخون زو خلق آن فقیر. قیدی نے دانتوں کی کاٹ سے اس کو ادمو کر دیا. اس کی داڑھی میں درویش مجروح کی حلق سے خون آلودہ تھی. آگے مولانا ضمنہ نے برات دلاتے ہیں ہم چو دو گز دست نفسا بست دست ہم چو آصوفی زموں گشتی و بس. تیری طرح نفس جو نفس بستہ دست کے ساتھ کے ہاتھ سے اس صوفی کے من عاجز و مجبور ہو گیا. یعنی تیر کے تیری طرح جو نفس بستہ دست کے ہاتھ سے اس صوفی کے من عاجز مجبور ہو گیا. ای شدہ عاجز تلے کیش تو صد ہزارہ کوہ با در پیش تو. اے تو اپنے مذہبی کے ایک ٹیلے سے عاجز ہو گیا. ابھی تو لاکھوں پہاڑ تیرے سامنے ہیں. زین سر پشتا بمردی از شکوہ چو روی بر اقبہائی. ہم چکوہ تو اتنے سے ٹیلے سے خائف ہو کر مرنے لگا پھر پہاڑ کی گاڑی سے کیوں کر گزرے گا. اب پھر کیسے چلتا ہے. غازیاں کشتن کافر رابط ہمدراں ساتھ زحمیت بدریغ. آزیوں نے کافر کو اسی وقت احتیاط سے کہ درویش کو یہ اذیت نہ پہنچے بدریغ قتل کر دیا. چونکہ کافر کو درویش پر لیٹے لیٹے قتل کیا ہوگا اس لیے درویش کو تیغ کی ضرب سے بچانے کے لیے احتیاط ضروری تھی. بررخی صوفی زدن آب و گلاب تا بہوش آمد زبے خوشی و تاب. اس وقت صوفی کی چہرے پر گلاب چڑھ گیا حتیٰ کہ بے ہوشی سے اس کے ہوش آواز بجاؤ گئے. چو بخویش آمد بدیدہ قوم را پس بپرسی دند چو بدماجرا. جب ہوش آئے تو اس نے لوگ اپنے گھر جمع پھر انہیں پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا. اللہ اللہ ایچ حالست اے عزیز ای چنی بے ہوش گشتی اچھی چیز. اللہ اللہ بزرگ کی کیا حالت ہے تم اس طرح کس چیز سے بے ہوش ہو گئے. از اسیری نیم کشتہ بست دست ای چنی مدہوش افتادی و پس. ایک ادمرے اور دست بستہ قیدی کے مقابلے اس طرح بے ہوش و باخستہ ہو کر گر پڑے. گفت چوکس دے سرش کردم بخشم طرف درمن بگرید آ شوخ چشم. صوفی نے کہا جب میں نے غصہ کیا اس کا اثر کا کس کیا تو شوخ چشم نے ایک عجیب ڈراؤنی نگاہ مجھ پر ڈالی. ہاں جی. چشم راوا کرد بہن او سوئی من چشم گردانی دو شد بہوشم زیتن. اس نے میری طرف آنکھیں پاڑی ڈیلوں کو پرایا پر بدن سے اور میرے بدن سے ہوش اڑ گئے. گردشی چشمش مرا لشکر نمود می نیارم گفت چوں پر ہول بود. اس کے آنکھ گردش مجھے باری فوج کی طرح ہیبتناک نظر آئی. میں بتانے سے کس قدر ہیبتناک تھی. کس کوتا کن کدا چشمی چنی رفت مسخود او فتادم بر زمین. کس کوتا کرو اتنا سمجھ لو کہ اس آنکھ سے میں اس طرح اس کو رفتہ ہو گیا اور زمین پر گر پڑا. اصل میں یہ جو قلب ہے، قلب کو طاقت ملتی ہے نفس کشی سے. قلب کو طاقت ملتی ہے نفس کشی سے. تو جس نے نفس کشی نہیں کی ہوتی ہے اس کے قلب میں قوت عازمہ پیدا نہیں ہوتا. اس قصے سے جو صاف چیز برآمد ہو رہی ہے وہ یہ ہے چونکہ اس نے نفس کشی نہیں کی تھی. ہر چیز کے لیے نفس کشی اپنے اپنے رخ سے ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ
جن نے کبھی کسی چیز کو ذبح نہیں کیا ہوتا نا، تو وہ مرغی کو بھی ذبح نہیں کر سکتے، مطلب جو ہے نا وہ اس سے بھی وہ گھبرا جاتے ہیں، ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے یہ کام کراتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے نا وہ یہ چیز خوف جو ہے نا دور ہو جائے. اور یہ جو گوشت کو دانتوں سے کاٹ کے، مطلب جیسے مرغی کی گوشت یا جو بھی جو وہ اگر دانتوں سے اس کو کاٹنا، اس میں بھی یہی راز ہے کہ یہ شجاعت پیدا ہو. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہے کہ جب تک انسان کو نفس کشی کے ذریعے سے وہ جو اصلی شجاعت پیدا نہیں ہوتی، تو ڈراموں کی شجاعت جو ہے نا اس سے کام نہیں ہوتا، کیونکہ ڈراموں میں تو انسان بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، ہاں جی، لیکن وہ اصل میں جو ہے نا وہ چیز نہیں ہوتی. اصل جب وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر وہ معاملہ کافی خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا گویا کہ اس قسم کی بات تھی کہ اس نے چونکہ اس قسم کا مجاہدہ نہیں کیا تھا جو کہ جہاد میں ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ نہیں کی تھی، اس کی طرف مطلب اس ماحول میں پلا بڑا نہیں تھا، تو نتیجتاً ان کو یعنی مطلب ظاہر ہے اتنا تیار چیز بھی دی گئی، اس کے باوجود مطلب ظاہر ہے اس کو یعنی ہمت نہیں ہوئی، اور وہ بیچارہ مطلب ظاہر ہے بجائے قتل کرنے کے وہ خود ہی زخمی ہو گیا. اچھا، حکایت نمبر 171، حصہ دوم، دفتر پنجم. نصیحت مبارزاں او را کہ بئی زہرا کہ تو داری کہ از کا بیشتر شدن چشم کافر اسیری دست بستہ بے ہوش شدی و تشنا از دست زنہار و ملازم مطبخ خانہ ہاش سوئی بیکار مرتار سماشوئی. جنگجو جوان کی صوفی کو نصیحت کے سلسلے کے ساتھ جو تجھ میں ایک قیدی کافر جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے کہ آنکھیں نکالنے سے بے ہوش ہو گیا، خبردار خانقاہ کے لنگر خانے میں رہا کرو اور جنگ و جدل کی طرف نہ جانا کہ رسوا نہ ہونا پڑے. آئیے قوم و گفتن دشب بے کارو نہ برد باچنی زہرا کی تو داری مگرد. لوگوں نے اس کو کہا کہ حوصلے کے ساتھ جو تجھ میں ہے ہرگز جنگ و جدل کے پاس نہ بھٹکر کر گرد مطبخ گرد آن درہان کا تھا دیگر رسوا نہ گردی در سے پا. خانقاہ کے لنگر خانے مصروف رہا کرتا کہ فوج میں جا کر پھر رسوا نہ ہو. چوز چشم آن اسیر بست دست غرق گشتی کشتی تو در شکست. جب اس دست بست کیندی کہ آنکھ دکھانے سے مرغوب ہو تو مدہوشی کے دریا میں غرق ہو گیا اور تیری کشتی ٹوٹ گئی. اگلے 4 شعر میں شرط کی جز واقع. پس میان حملہ ای شیران نر کی بوت باتیں غشاں چوں گوئی سر. تو جنگ و جدل کے نر شیروں کے حملے میں جن کی تلوار کے آواز سے سر گیند کی طرح لڑکتے ہیں کہ زتاکا تاکی گردن دھا زدن تاک تاکی جام کوہاں محتزم، جبکہ گردنوں کی اڑانے کی تاک تاک کی آوازیں کی آگے دوبیوں کی چو چو مان پڑ جاتی ہے. کہ فشا فش تیری تیر جانستان او ابر آزاری خجل در امتحان، جبکہ جان لینے والے تیر کے فشافش کی آواز سے برسات کا بادل مقابلے کے امتحان میں شرمندہ ہے. کی توانی کرد در خوں آشنا، یا پھر ذرا مطلب آ اور شنا کو علادہ علادہ لکھا ہوئے. کی توانی کرد در خوں آشنا چونبا جنگ مردان آشنا. تو خون کی ندی میں کب تیر سکتا ہے جبکہ تو مردوں کی جنگ میں ان کا ہمسر نہیں ہے. چوز چشم سے لے کر یہاں تک کہ 5 شعروں میں جملے شرطیہ پورے. پس بستن بے سر کہ دارد اضطراب بس رے بیتن بخوں برچوں حباب. بہت سے سر کٹے تڑپ رہے ہیں، بہت سے دڑوں سے جدا سر خون کے سیلاب پر بلبلوں کی طرح تیر رہے ہیں. زیر دست و پائے اسپاں در غزا صد فنا کن غرقہ گشتہ در فنا. جنگ میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے کے نیچے سینکڑوں قتل ہونے والے بہادر خود قتل کے دریا میں غرق ہیں. آنچونی ہوشی کے ازموشی پرید اندرا سفتیغ چوں خواہد کشید. ایسی ہوشمندی جو ایک چوہے کے مقابلے سے اڑ گئی، اس صف میں کیوں کر تلوار کھینچے گی. چائلش است حمزہ خوردن نیست این تا تو برمالی بخوردن آستین. یہ جنگی تگ و دود ہے، غذا کا کانا نہیں ہے تاکہ تو کانے کے لیے آستین چڑھا لے.
نیست حمزہ خوردن ایجا تیغ بین حمزہ ای باید دریں صف آہنین. یہاں ساکھ کہنے کا موقع نہیں بلکہ یہاں تلوار پر نظر رکھو. اس صف میں لوہے کے سے مضبوط عزم والے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی چاہیے ضرورت ہے. نیست لوتی چرب دیغ و ہنجرست جاں بباید باخت چی جائی سرت. یہاں ترنے والا نہیں بلکہ تلوار اور خنجر سے پالا ہے. یہاں سر کا کیا ذکر، جان دینی پڑتی ہے. کار ہر نازک دلی نبوت کتال کے گریزد اس خیالی چوں خیال. جنگ کرنا ہر نازک دل کا کام نہیں جو ضرب و زخم کے خیال سے اس طرح بھاگ جائے جس طرح خیال دماغ سے اڑ جاتا ہے. کار ترکاں است نیک ترکاں برو جامی ترکاں خانہ باشد خانہ شو. جنگ کرنا ترکوں کا کام نہیں ہے. اچھا کار ترکاں است نی ترکان برو جائے ترکاں خانہ باشد خانہ شو. جنگ کرنا ترکوں کا کام ہے نہ کہ عورت کا. جاؤ عورت کا ٹھکانہ گھر ہے، گھر میں چلے جاؤ. غزوہ کی تانی قضا چشم ای چنی رفتی از دست و فتح یہ برزمین. او صوفی تو جہاد کہاں کر سکتے ہے جبکہ یوں ہی کافر کے آنکھیں دکھانے سے یوں بے قابو ہو گیا اور زمین پر گر پڑا. تو یہ کسی بزدل و نامراد خان کا نشین کا واقعہ تھا جو بموں کا تمثیل مذکور ہو گیا، مگر چونکہ اس سے ایک منکر طریقت کوئی حجت آ سکتی ہے کہ صوفی عموماً ایسی شکم پرور نامرد ہو سکتے، اس مولانا اس حجت باطل کرنے کے لیے اب صوفیوں کے علاج جاں مردی اور جانبازی جفاکشی کے چند واقعات سناتے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے نا کہ جو لوگ صرف برائے نام صوفی ہوتے ہیں، برائے نام صوفی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ مجاہدات نہیں کیے ہوتے، بس وہ ان کو تیار چیزیں مل جاتی ہیں جیسے سجادہ نشین ہوتے ہیں یا کوئی اس قسم کے مفت میں جن کو پوری خانقاہ مل جاتی ہے. اب وہ جو ہے نا مطلب وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کو تو کوئی مجاہدہ وغیرہ کیا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو وہ چیز تو نہیں آتی. بس وہ صرف اس کے جو مزے ہوتے ہیں انہی کے وہ جو ہے نا مطلب اسیر ہوتے ہیں، اصل کام ان سے رہ جاتا ہے. یہ مطلب اس لیے. لیکن بہرحال جو صحیح مجاہد لوگ ہوتے ہیں تو صوفیوں میں کیا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ صوفی نہیں تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ صوفی نہیں تھے، امام شامل رحمۃ اللہ صوفی نہیں تھے. ہاں جی، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ یہ جو علاقے کن کے ذریعے سے فتح ہوئے. تو ظاہر ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ پورے مغربی پاکستان میں قدم قدم پر ان کے وہ ہیں مطلب جناب غزہ کے وہ ہیں. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ ان چیزوں کو دیکھا نہیں، لہٰذا ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن جو اصل ہے تو جو اصل سے گزرے ہوں تو ان کی بات اور ہوتی ہے. حکایت نمبر 172 حصہ دوم دفتر پنجم. حکایت ایازی رحمہ اللہ کے ہفتاد بغزو رفت بود و غزاها کرده با امید شهید شدن چون از بجاد اکبر شتاب خلوت گزید آواز تبلیغ آزاد شنید نفس او را رنج داشتی جهت غزا کردن و نفس را این دعوت متهم می نمود. ایاز رحمۃ اللہ کی کہانی جو 70 مرتبہ جہاد میں گئے شہادت کی امید میں، اور جب واجہ اصغر سے جہاد اکبر میں مشغول ہو گئے اور خلوت اختیار کی تو انہوں نے غازیوں کے نکارے کی آواز سنی، نفس ان کو مجبور کرنے تو جہاد کے انہوں نے اپنے نفس کی اس دعوت کو اس دعوت میں ملزم ٹھہرایا. گفت ایازی نود بار آمدم تن برہنا خوش بر صفحہ زدم. ایاز رحمۃ اللہ نکاح میں 90 مرتبہ جنگ میں برہنہ تن سائل ہوا تھا کہ مجھے زخم لگے. عنوان میں 70 مرتبہ شہید یہاں 90 بار فرما. ممکن ہے جنگی توہمات کے تحت 70 ہو، پھر ایک مہم میں کئی مرتبہ وفا کے ساتھ شریکی جنگ ہونے کا اتفاق ہو، اس طرح 90 بار شریکی جنگ ہونا بھی صحیح ہو سکتا ہے. بے زرا رفتم میانی تیغ و تیر تھا یکی تیری خرم من با جائے گیر. میں تلوار تیر کے بارش میں بے زرا رہ گیا تاکہ کوئی مصر تیر گاؤں. تیر خوردن بر گلو یا مختلی درنیا بجس شہید مقبلی. گلے پر سر و سینہ وغیرہ قتل کے مقام پر زخم کہنے کا موقع سوائے شہید مقبول کے کوئی نہیں، کسی کو نہیں ملتا. در تنم یک جائے گا بے زخم نیس
این تنم استیر چوں پرویزنیس، میرا بدن کی ایک جگہ بھی زخم سے نہیں بچی، میرے بدن تیر کے زخم سے چلنے کے مانند ہے. لیک بر مقتل نے آمد تیرہا، کار بختست این جلدی ودہا. لیکن سر و سینہ وغیرہ قتل گاہ پر تیر نہ لگے، یہ نصیب کا کام ہے نہ کہ بہادری ہوشیاری کا. چو شہادت روزی جانم نبود، رفت مندر خلوت و در چل زود. جب شہید ہونا میری جان کی قسمت میں نہیں تھا، اس لیے میں جلدی خلوت اور چلنا میں چلا گیا. در جہاد اکبر افغنم بدن، در ریاضت کردن لاغر شدن. میں نے اپنا بدن جہاد اکبر میں نے ریاضت کرنے اور لاغر ہونے میں ڈال دیا. بانگ تبلیغ غازیاں آمد بگوش کے خرامی دند جیش عضوکوش. ایک دن غازیوں کے نکارے کی آواز کان میں علموں کی جہاد کی طرف سے ہی کرنے والا لشکر چڑھائی کر رہا ہے. نفس ازبات میرا آواز داد کہ بگوش حس رسیدم بامداد. خیر ہنگامی غذا آمد برو، خیشرا در غزو کردن کن گرو. میرے نفس نے مجھے اندر سے آواز دی جو میرے ظاہری حس کے کان میں صبح کے وقت پہنچی کہ اٹھ، جہاد کا وقت آ گیا، جا اپنے آپ کو جہاد پر وقف کر دے. گفت میں نفس خبیث بے وفا، از کجا میلے غذا تو از کجا. میں نے کہا نفس خبیث بے وفا، تجھ سے جہاد کی خواہش کہاں ممکن تھی، کہاں. راست گو ای نفس کی حلت گریست، ورنہ نفس شہوت از طاعت بریس. سچ بتائے نفس کیا ہے تیری کوئی ہیلہ گری ہے، ورنہ نفس امارہ تو اطاعت سے بیزار ہوتا ہے. یعنی جہاد وغیرہ طاعت سے تو نفس بیزار ہوتا ہے. اس ترغیب کی ضرور کوئی فریب مضمر ہے، سچ بتاؤ وہ فریب کیا ہے. گر نگوئے راست حملہ آرمت، در ریاضت سخت تر افشارمت. اگر تو سچ نہیں تو میں تجھ پر حملہ کروں گا اور تجھ کو ریاضت میں سخت دباؤں گا. نفس بانگ آورد آن دم از دروں، بافساحت بے دہاں اندر فسوں. اس نفس کے اندر سے پکارا منہ کے بغیر فساد کے ساتھ جادو بری تقریر میں. کہ مرا ہر روز این جامی کشی، جان منچو جانے گبرامی کشی. تو مجھے ہر روز میں چلے خلوت میں کھینچتا ہے، میری جان کو کافروں کی جان کی طرح ہلاک کرتا ہے. ہیچ کسرانیست از عالم خبر، کہ میرا تو می کشی بے خواب خور. کسی کو میرے حالت سے خبر نہیں کہ تو مجھے سونے اور کانے سے معروف رکھ کر ہلاک کر رہا ہے. در غزا یک زخم از بدن، خلق بیند مرد و ایثار من. میں جہاد میں ایک ہی زخم کے ساتھ بدن سے نکل جاؤں گا اور مخلوق میرے مردانگی اور قربانی دے گی. نفس پلید ہمیشہ لذت کا خواہاں ہوتا ہے. یہاں پر جو اس نے دو باتوں کی آرزو کی، ایک تو روز کی راحت سے نجات پانا، دوسرا اپنے مردمی کو منظرام پر لانا. دونوں میں لذت مطلوب ہے، پہلے میں لذت راحت اور دوسرے میں لذت شہرت. یعنی بار بار مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی وقت میں ہی بس مر جاؤ تو کم از کم اس مصیبت سے تو نجات مل جائے گی. یہ خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب خودکشی کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ تکلیف سہ نہیں سکتے. چاہے وہ تکلیف بے عزتی کی ہو، چاہے وہ تکلیف واقعی کوئی بیماری کی ہو، چاہے وہ تکلیف کسی مطلب حملہ آور کی، مطلب جو بھی ہو. لیکن بہرحال وہ چونکہ تکلیف مسلسل جو ہوتی ہے اس کو سہ نہیں سکتے تو خودکشی کر لیتے. تو خودکشی اس لیے بزدلی کی موت ہے. تو یہ گویا کہ وہ اس کو جہاد میں نہیں جانا چاہتا، اس کو خودکشی کروانا چاہتا تھا تاکہ جو ہے نا مطلب میں روز روز کے مصیبت سے بچ جاؤں. آخر ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 7 سالہ زندگی سے بہتر. تو یہ اصل بات یہی کہ واقعی اس نے مطلب جو ہے نا وہ حضرت نے نفس کی خبر لے لی تو اس پہ نفس کی جو خباثت تھی وہ کھل گئی. گفتم اے نفسک چوں منافق زیستی، ہم منافق می مرے تو چیستی. میں نے کہا کتے جب تو زندگی پر منافق رہا تو اب بھی منافق ہو کر مرتا ہے تو کیا بلا ہے. منافق ہوتا ہے جس کے باطن میں کچھ اور ظاہر کچھ کرے. چونکہ نفس کا مقصد مشورے سے ماس حصول لذت تھا اور بظاہر وہ ترغیب اطاعت کر رہا تھا، اس لیے اس کو منافق کہا. میں مری بکسرہ میں میرے مخفف اچھا. خوار و خود رو امرائی بودئی
درد و عالم ای چنی بیہودئی، تو ہمیشہ ذلیل و آوارہ اور ریاکار رہا ہے، دونوں جہانوں میں تو ایسے ہی بیہودہ رہا ہے. نظر کردم کہ ز خلوت ہی چمن سربروم نارم چو زندست ای بدن، میں نے نظر مان لی کہ جب تک یہ بدن زندہ ہے خلوت سے باہر نہیں نکلوں گا. زاں کے در خلوت ہرانچے تن کو ند نز برائے روئی مرد زن کو ند، اس لیے کہ جسم میں جو خلوت، یہ جسم جو کچھ خلوت میں کرتا ہے وہ مرد و زن کے لحاظ یا عوام کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی اطاعت بجا لینے کے لیے کرتا ہے. جنبش و آرامش اندر خلوتش جز برائے حق نباشد نینتش، اس کی خلوت کے اندر ہر حرکت و سکون کی نیت سوائے خدا کے اور کسی کے لیے نہیں ہوتی. این جہاد اکبرستاں اسخرست ہر دکارے رستم است و حیدر است، یہ جہاد اکبر وہ جہاد اصبر، دونوں رستم بن زال اور حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہادروں کے کام ہے. رستم کا ذکر بہادری و شجاعت کے لحاظ سے نہ کہ دین و مذہب کے لحاظ سے، کیونکہ وہ آتش پرست تھا. کار آنکن کس نیست قاو را اکل گوش پرد ازتن چو کند موشی خروش، یہ دھن اور جوش اس شخص کا کام نہیں جو ایک چوہے اور اس کی حرکت سے خواص باختہ ہو گیا. آچنا کسرا بیاید چوزنا دور بودن از مصاف و از سنا، ایسے آدمی کو عورتوں کی طرح جنگ اور نیزے سے دور رہنا چاہیے. صوفیاں صوفی اینت خیف آج سوزن مردہ این راتوں مسیف، ایک صوفی وہ تھا ایک صوفی یہ ہے، کتنا اندھیر ہے، وہ سوئی سے مر گیا اور یہ تلوار کو کہا جائے. نقش صوفی باشد اورا نیست جاں صوفیہ بدنام حمزی صافیاں، وہ صوفی کی ایک تصویر ہے جس میں جان نہیں. ان نام کے صوفیوں سے اچھے صوفی بھی بدنام ہو گئے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ ان کو تیار مفت سب کچھ مل گیا تھا خانقاہ، اور وہ سمجھ گیا کہ بس مجھے وہ سارے چیز حاصل ہو گیا. تو جس وقت تجربہ ہو گیا پتہ چلا کہ وہ تو تھی نہیں، اور یہ اصل صوفی تھے. تو 90 درجہ دفعہ جہاد میں گئے کہ شہید ہو جاؤں، لیکن شہادت قسمت میں نہیں تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی تو یہ ارمان میں گئے نا، اسی ارمان میں گئے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا. تو جس وقت فوت ہونے لگے ایک چارپائی پہ، تو کہنے لگے کاش یہ بزدلوں کو اس سے ہوش آ جائے، عبرت ہو جائے. یہ دیکھیں میرے جسم کی کوئی جگہ بھی نیزے اور تیر کے زخم سے خالی نہیں ہے، لیکن آج میں چارپائی کے اوپر ایڑیاں رگڑ رگے کہ مر رہا ہوں. ہاں جی، اور وہ شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی. تو پھر صحابہ کرام نے ان کو یعنی تسلی دینے کے لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لقب سیف اللہ رکھا ہے. سیف اللہ یعنی اللہ کی طرف، تو اللہ کی تلوار کیا ٹوٹ سکتی ہے؟ اس وجہ سے آپ مطلب جن شہید نہیں ہوئے کہ آپ کا نام ہی ایسا رکھا تھا. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات واقعی اب علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح ایسا اندر گھس جاتے ہیں، پرواہی نہیں ہوتی، تلوار بھی آ سکتی ہے، نیزے بھی آ سکتا ہے، اور جو ہے نا مطلب تیر بھی آ سکتا ہے. فرمایا جو تیر میرے لیے بنا ہوگا کسی اور کی طرف نہیں جائے گا، جو تلوار میرے لیے بنا ہوگی میرے سر پر آ پڑے گی، اور جو نیزہ میرے لیے بنا ہوگا وہ میرے کو کھبے گی. تو میں پھر کیا بچنے کی کوشش کر لوں، وہ تو میری طرف آئے گی ہر جگہ جو ہوگی. لہٰذا میں تو اپنا کام کیے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی. تو جس وقت شہادت نصیب ہونی تھی تو مسجد اپنی مسجد میں مطلب ظاہر نماز کے لیے جا رہے تھے، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ اس پہ حملہ ہو گیا. حالانکہ پتہ بھی تھا، یعنی کہا تھا کہ یہ مجھے شہید کرے گا. تو ان پر جو ہے نا وہ کہا کہ آپ پھر اس کو پکڑتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں اس کو ایسا چیز کی سزا کیسے دوں کہ جو اس نے ابھی کیا نہیں ہے. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، یعنی یہ کام. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سبحان اللہ جہاد اکبر و جہاد اصغر دونوں کے بادشاہ تھے. ان تصوف کے سارے سلسلے حضرت سے چلے نا. ہاں جی، تو یہ بعض لوگوں کی چیز بہت گران لگتی ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ سارے سلسلے علی رضی اللہ تعالیٰ سے گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، حالانکہ واقعتاً ایسے ہی ہے. سلسلے سارے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے چلے ہیں. البتہ یہ ہے کہ بعد میں قلم
لگائے، جیسے نقشبندی حضرات کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے نقشبندی سلسلے کا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے کا قلم لگائے. تو ایسے قلم تو تقریباً ہر ایک کو لگے. اب کون ہے اس قلم سے خالی؟ اب تو جی دیکھو نا، 4.5 سلسلے میں نیچے جتنے بھی ہیں. اب تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو خالص قادری ہو، جو خالص نقشبندی ہو، جو خالص چشتی ہو، جو خالص سروردی ہو، خالص مطلب جناب کوئی بھی ایسا نہیں رہا. ہر شخص کو مطلب قلم لگائے. جب ایسی بات ہے تو پھر یہ باتیں پھر کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے کہ ہم ایسے اور ہم ایسے ہم ایسے. کون ہے جو کہ مطلب ہے کہ آج خالی ایک سلسلے کا ہے؟ اور اگر کہتے نہیں اوریجنل نقشبندی ہے تو اوریجنل بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ تو آیا نہیں آپ کے پاس. آپ کو تو قلم آیا نا، تو قلم تو سب کو لگے تو بات ختم ہو گئی. قلم چاہے بعد میں لگاؤ چاہے پہلے لگاؤ، بات تو ایک ہی ہے. اب یہ باتیں ہماری ذرا کیونکہ ظاہر مطلب ہم نے اپنے زعم میں جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم بڑے ہیں، وہ باتیں اگر کوئی مطلب حقانیت کے ساتھ بات کرتا ہے کہ بھئی یہ تو سب کے لیے ہیں، تو کہتے نہیں ہمارے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ ظاہر ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے اب تقسیم کر دیا سب کو. اب اللہ پاک کا شکر ہے، سب جو ہے نا مطلب ہے کہ چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، قادری بھی ہے، سروردی بھی ہے، بلکہ اور سلسلے بھی ہیں ان کے بھی ماشاء اللہ کلمیں لگی ہیں. جیسے حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو ہے تو وہ بھی سلسلہ بھی آیا ہے کبروی. اس طرح رفائی اور جو ہے نا مطلب شاذلی، ہاں جی، اور مطلب کافی سلسلے ہیں اسی میں مطلب شجرے میں موجود ہیں. تو یہ مطلب سلسلے اب آپس میں مکس ہو گئے ہیں اور سارے جو ہے نا سب سلسلے. ایک اور بڑی عجیب بات مولانا عبدالغفار صاحب کیا کرتے تھے، جس نے شجرہ بنایا ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حدیث کا سلسلہ وہ عالی ہے جو زیادہ مختصر ہو، اور تصوف کا سلسلہ وہ عالی ہے جو زیادہ لمبا ہو، کیونکہ ان میں سب کا فیض منتقل ہو جاتا ہے. جتنے زیادہ لوگوں کا فیض منتقل ہو گیا تو زیادہ مطلب زیادہ مطلب وہ ہو گیا. اس کے لیے کوئی وہ بات نہیں کر رہے تھے صوفیہ کی. ہاں جی، تو یہ بات اگر ہے تو پھر تو یہ بہت ساری باتیں درمیان سے ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بات میں کرتا ہوں کہ نتائج پہ نظر رکھنی چاہیے. اصل بات نتائج کی ہے، چاہے لمبا ہو چاہے مختصر ہو، لیکن کیا وہ نتیجہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا. اگر ایک شخص کو 10 واسطوں سے وہ چیز حاصل ہو گیا جو باقی لوگوں کو 30 واسطوں سے ہوا ہے تو سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہے. اور کسی کو 30 واسطوں سے وہ چیز حاصل ہو گیا جو کہ حاصل کرنا چاہیے تھا تو ماشاءاللہ اس کے لیے وہ مبارک ہے. واسطوں کو ہم کیوں اس مسئلے میں دیکھیں؟ اس میں تو گویا کہ اصل چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ چیز حاصل ہوا یا نہیں ہوا جس مقصد کے لیے. یعنی مجاہدہ نفس اتنا ہو گیا ہے کہ اب نفس ہمارے سے نفس مطمئنہ بن گیا. ہاں، تو اگر نفس مطمئنہ بن گیا ہے تو بس سبحان اللہ، چاہے جتنے واسطوں سے ہوا ہے، چاہے جس سلسلے سے ہوا ہے، چاہے جس جگہ ہوا ہے. مثال کے طور پر کوئی رشیا میں ہے، ان کو نسبت حاصل ہو گئی. دوسرا خانہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہے، اس کو نسبت حاصل نہیں ہوئی. کون افضل ہے؟ جو رشیا میں وہ افضل. اس کی وجہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ تو اس کو نہیں دیکھ کون کہاں ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کا نفس کیسا ہے، اس کا مطلب جو ہے نا وہ عقل کیسی ہے.
یعنی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے. اگر ہم لوگ نتائج کے اوپر نظر کریں نا تو پھر یہ ہمارے اندر جو سر کے اندر یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، مطلب حضرت فرماتے تھے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم چومن دیگریز، یعنی میرے طرف اور کوئی نہیں ہے. یہ اکثر فارسی کا ہوا ہے نا، ہم چومن دیگری نیست. میں اصل میں کہنا ہم چومن ڈنگریز نیست، کہ میری طرف کوئی جانور نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی ظاہر مطلب جو دعویٰ کر رہا ہے اسی تو مصیبت ہے. تصوف کس چیز کو نکال رہا ہے؟ اسی دعوے کو نکال رہے ہیں نا، یعنی حب جاہ کو نکال رہے ہیں نا. تو اگر آپ حب جاہ ہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. ہاں جی. تو یہ اصل میں باریک باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھا دیں. نقش صوفی باشد اورانی جاں، صوفیہ بدنام ہیں زیں صوفیاں. وہ صوفی کی ایک تصویر ہے جس میں جان نہیں، اور نام کی صوفیوں سے اچھے صوفی بھی بدنام ہو گئے. بردرو دیوار جسمو گل سرشت، حق سے غیرت نقش صد صوفی نوشت. ان نام نہاد صوفیوں کی حقیقت بس اسی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیرت سے اس مٹی کے بنے ہوئے جسم کے در و دیوار پر سینکڑوں صوفیوں کی صورتیں منقش کر دی. یعنی یہ بدنام صوفی محض صورت کے صوفی ہیں، سیرت کے صوفی نہیں. حق تعالیٰ کی غیرت اس بات پر آئی کہ حقیقی اور سچی صوفی کی حقانیت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، جس سے لوگ خدا کو بلا کر ان صوفیوں کو معبود سمجھنے لگے تھے. ہاں، اس لیے حق تعالیٰ نے چاہا کہ نام نہاد صوفیوں کے ذریعے ان ساری جماعت کی وقت کو کم کر دی جائے. حضرت نے کیا عجیب بات کی. ہاں جی. یعنی چونکہ لوگ ان کے بہت ہی زیادہ معتقد ہونے لگے اللہ پاک کو بھی بھول کر، تو پھر مطلب ان کے اندر ایسی چیز لوگ پیدا کر دیے جو ان کا سارا جو ہے نا وہ یعنی وہ نام نہاد کر دیا. تو اصل لوگ چپ گئے، اصل لوگ چپ گئے. دیکھیں رشیا میں اور چائنا میں بزور سارا کام کیا جاتا ہے، مطلب وہاں پر دباؤ اور مطلب یعنی وہ دہشت سے وہ کیا جاتا ہے کہ کوئی ہل نہیں سکتا. اور امریکہ یورپ وغیرہ میں ان چیزوں کو اتنا مکس کر دیتے ہیں کہ وہ حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل کیا ہے. انہوں نے یہی طریقہ کیا ہے، ان کے ہر چیز اوپن ہے. تو اس اوپننس کو انہوں نے ڈال بنایا ہوا ہے کہ اس چیز کو اتنا اوپن کر دیا کہ حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. مطلب درمیان میں بہت ساری چیزیں مکس ہو گئی. ابھی کورونا کے بارے میں کتنی چیزیں مکس ہو گئی، حقیقت کو یہ پتہ چلا سکتا ہے. ہر چیز کھلا ہے، لیبرٹیاں بھی سب کچھ ہے موجود ہے، لیکن حقیقت کا پتہ کسی کو نہیں چل رہا ہے. ایسا عجیب تماشا ہے یہ. اس کا بالکل یعنی زبردست قسم کی ڈسپلے ہے جو ان کا طریقہ کار ہے. وہ کس طرح ہے کہ بالکل یعنی ادھر سے اگر کوئی رپورٹ نکلتی ہے صحیح تو ادھر سے 3-4 رپورٹ غلط آ جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ کیا چلے کہ کیا ہے. پاکستان میں بھی آج کل یہ گیم کھیلا جا رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ہر ایک اس کی اپنی تشریح کر رہا ہے. کوئی کہہ رہے یہ اس کا مطلب یہ ہے، دوسرے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے. اب پھر اس کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑے گا. آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ 20 دن پر جو ہے نا وہ مطلب کورٹ چلے گا، وہ کہے گا پھر اس کے مزید کچھ نکال لیں گے. تو آج کل بھی وہی یہ ڈرامہ ادھر ہو رہا ہے جو یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے. ہاں جی. تو یہ مطلب اس قسم کا یہ بات ہو گئی. تاز سحر نقشہ جمبا شود تا اسائے موسوی پنہا شود. یہ صورت کے صوفی پیدا کیے گئے تاکہ وہ صورتیں بناوٹ اور فریب کے جادو سے حرکت کریں تو سچے صوفیوں کا اسائے موسوی دب جائے. اس مقتضائے غیرت کے پورن کے بعد آخر حق کی فتح لازم تھی، لہذا نقشہ رامی خورد
صدق عصا، سبحان اللہ. یہ تو الہامی کتاب ہے نا، مطلب ظاہر اس میں آدمی کیا کہے. نقش ہاں رامی خورد، صدقے وسا سے اسا، چشف فرغو نست پر گرد و حسا. یعنی انجام کار عصائے موسیٰ کی حقانیت ان صورتوں کو کہا جاتی ہے. اور فرعون کی آنکھ گرد اور کنکریوں سے پر ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اصلی صوفی ہے وہ ان میں علادہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جو فرعونیوں کے طریقے پہ چلتے ہیں ان کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. جادوگروں کو پتہ چل جاتا ہے، جادوگروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل کیا ہے، لیکن فرعون وہ جو ہے نا وہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اصل کیا ہے. تو بس یہی مطلب جو ہے نا حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ نظام ایسے ہی بنایا ہے. اللہ اکبر. حکایت 173 حصہ دوم دفتر پنجم. حکایت مجاہدی و دیگر و جام بازی در غزا. ایک اور مجاہد صوفی کی کہانی اور جہاد میں اس کی جام بازی. صوفی دے گھر میں آنے صف حرب، اندر آمد 20 بار از بہر ضرب. ایک اور صوفی صف جنگ میں کئی بار وار کرنے کے لیے آیا. زخم خورد و بست زخمی را کے خورد، بار دیگر حملہ آور دو نہ برد. اس نے زخم کا اور جو زخم کا اس کو باندھ لیا، پھر دوبارہ حملہ اور کو جنگ کرنے لگا. بعد نسخوں میں پہلے مصرع یوں درج ہے، بیست زخم از دست کافر چونکہ خورد. اس نسخہ میں کئی نقصے زخم بست کے جو مسئلات آگے مذکور ہوئی اس کے ذکر سے خالی ہے. 20 میں زخم لگا کر پھر زخم حملے کی سوچنا کس قدر بیہودہ بات ہے، حالانکہ ہر وار کی جواب میں وار کرنا ضروری شجاعت ہے. تن امیر تن بیک زخم از گزاف، با خورد و 20 زخم اندر مساف. وہ ہر زخم کو اس لیے باندھ لیا تاکہ جسم لڑائی میں ایک ہی زخم سے ناحق نہ مارا جائے، حتیٰ کہ اس نے میدان جنگ میں 20 زخم کا ہے. با مسلمانہ بکافر وقت کر، وا نگشتو با مسلمانہ بفر. وہ کافروں پر حملہ کرتا وقت مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتا تھا اور پسپا ہونے میں مسلمانوں کے ساتھ واپس نہ آتا تھا، بلکہ دشمن کے صف کے اندر مرنے مارنے میں مصروف رہتا. حیف شامد کاؤ غزخمی جان دہد، جان ز دست صدق او آسان رہد. اس کو دریغ آیا ایک ہی زخم سے جان دے دے اور جان کے صدق کے ہاتھ سے بآسانی چھوٹ جائے. یعنی صوفی کے زخم باندھتے وقت مقصود نہیں تھا کہ وہ زخم کے درد سے تنگ آ کر اس کا شفا چاہتا تھا یا اسے موت کے خوف سے اپنے زندگی کو محفوظ رکھنا مد نظر، بلکہ جس جان کی سلامتی سے جہاد کی اصلیت اور خدا میں برداشت اذیت کا سلسلہ طویل پاتا ہے، اس کا جلدی نکل جانا اسے منظور نہیں تھا. اور ساتھ ہی وہ نفس کو جلدی نشاط دلانا بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی طرح دیر میں تڑپ کر نکلے. حکایت 174 دوم دفتر پنجم. حکایت آنکی زہمیان سیم ہر روز یک درہم در خندق افگی بتفاریق از بہر ستیزہ با نفس حرس وزو زر سنش. نفس کی چون اندازی یک بانداز تا از این ماجرا خلاصی آبم کہ الیاسو احدر راحتین و جواب ہو. اس مجاز صوفی کی کہانی جو ہمیانی ہے، تیلی سے ہر روز ایک درہم خندق میں گراتا تھا. آہستہ آہستہ ہر اس کو ترقی دینے والے نفس کی مخالفت ہے، اور اس کو نفس کا ملامت کرنا کہ جب تو گراتے تو ایک بار کی گرا دے تاکہ جھگڑے سے میں چھوٹ جاؤں، کیونکہ نا امیدی اور راحتوں میں سے ایک ہے اس کا عملی جواب. یہ واقعی مطلب حضرت مطلب یعنی مجاہدے کے بادشاہ ہے. اب دیکھیں نا، اندازہ کر لیں کن کی چیزوں پہ نظر جا رہی ہے. اللہ اکبر. مطلب الیاس ہو، یہ ایک مشہور مقول ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر مراد مندی دل کے لیے راحت ہے تو اس سے نا امید ہو جانا دوسری راحت ہے جو امید میں پڑے پڑے ایری رگڑنے سے نجات دلاتی. ہاں یہ بات تو ہے. آیا کہ بودش بکف در چل ورم، درم چل درم ہر شبف گندی یکے در آبیم. ایک صوفی کے آدمی چال درم تھے. آیا کہ بودش بکف در چل درم ہر شبف گندی یکے در آبیم. ایک صوفی کے آدمی چال درم تھے اور شب ایک درم دریا کے پانی میں گراتا تاکہ گردد سخت بر نفسی مجاز درد آنی درد
جان کندن دراز، تاکہ جھوٹے نفس پر جان کنی کی تکلیف آہستگی کی وجہ سے سخت ہو جائے۔ نفس او فریاد کر دی ہر شبی، در فتا دی راز در تاب و تبی۔ ہر شب اس کا نفس فریاد کرتا، صوفی کے اس فعل سے بری طرح تکلیف و اذیت میں پڑ جاتا کہ چرامی تفکنی یک بارگی، کشتی امدر غصہ و بے چارگی۔ بہرحق اچھا تاکہ ایک صوفی ایک مرتبہ کیوں نہیں گرا دیتا، تو مجھے غصہ و بے چارگی سے مار ہی ڈالتا ہے۔ بہرحق یک بارگی بگزار دین، نفس را کلیاس احدیک راحتین۔ خدا کے لیے نفس کا قرض یک بارگی اتار دے، کیونکہ نا امید اور راحتوں میں دو راحتوں میں سے ایک ہے۔ وہ نہ گشتے ملتفت مر نفس را، ہم چنی کشتی مرا اور درغنا۔ وہ نفس کی ان باتوں کی طرف التفات نہ کرتا اور اسے اس طرح تکلیف میں مارتا رہتا۔ ہم چنی آصوفی اندر وقت جنگ، بیر حق بگرفت بدھ بر نفس تنگ۔ اس طرح صوفی جنگ کے وقت حق تعالیٰ کی رضا کے لیے نفس کو تنگ کرتا تھا۔ با مسلمہ بکر درپیش رفت، وقت فرا دو انگشت از خصم تفت۔ وہ حملے مسلمانوں کے سجاتا اور مسلمانوں کی پسپائی کے وقت دشمن سے پیچھے نہ ہٹتا۔ زخم دیگر خورد راہم ببست، بیست کرد تے غور مہ ازویک شکست۔ دوسرا زخم کایا اور اس کو بھی باندھ لیا، میں 20 مرتبہ تلوار تیزے اس سے ٹوٹ گئے۔ بعد ازاں قوت نمان دفتاد پیش، مقد صدق و صدق کے عشق خویش۔ اس کے بعد اس کی طاقت نے اسے عشق کی سچائی سے سچائی کی فروغا کے سامنے گر پڑا، یعنی مجاہد بےتاب ہو کر گرا اور شہید ہوا تو مقد صدق میں تھا۔ فی مقد صدق کے عند ولی کے مقتدر، سچی عزت کی جگہ میں بادشاہ دو جہاں قادر مطلق کے مقرب ہوں گے۔ صدق جہاں دادن بود ہی سابقو ازنبی، برخاں رجال صدقو۔ رائے خدا میں جانتے نہ صدق ہے، ہاں آگے بڑھو اور جان دے دو۔ قرآن مجید میں رجال صدقو کی آیت پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے کہ خدا کے ساتھ انہوں نے جو جانثاری کی عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، سو بعد تو اس میں ایسے تھے جو اپنی منت پوری کر گئے یعنی شہید ہو گئے، اور بعض میں ایسے تھے ایسے ہیں جو شہادت کے منتظر، انہوں نے اپنی بات کو ذرا سا بھی رد و بدل نہیں کیا۔ آگے فرماتے کہ جہاد اکبر جہاد اصغر میں تکالیف سے نا قتل ہونا نفس کو فنا کرنے کے لیے، نہ کہ جسم کو۔ اگر اس سے فنائے نفس مقصود نہیں تو ہر قسم کے مجاہدات و جہاد بے سود ہیں۔ ہاں جی، ای ہما مردن ز مرگی صورت است، ای بدن مر روح راچوں آلت است۔ یہ جنگ و جہاد کی تمام موتیں کوئی جسم ہی کی ہلاکت نہیں ہے، کیونکہ جسم تو روح کے لیے بمنزل اعلیٰ اور زائد چیز ہے، اس کے ہلاک کرنے سے کیا حاصل، بلکہ نفس کو ہلاک کرنا مقصود ہے۔ ای بسا خامی کے ظاہر خیش ریخت، لیکن نفس زندہ آ جانب گریخت۔ ارے بہترین ناقص لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ظاہری وجود خاک میں ملا کر گرا دیا، لیکن کا نفس زندہ ادھر دوسرے عالم میں بھاگ گیا، ان کو اپنے جہاد سے کوئی مفید ثمرہ نہ ملا۔ آلتش بشکست و رہزن زندہ ماد، نفس زندہ است ارچے مرکب خوفشاند۔ رہزن کا ہتھیار ٹوٹ گیا اور خود زندہ رہ گیا، یعنی نفس زندہ ہے اگرچہ اس کا گھوڑا مر گیا۔ اس طرح جہاد کرنے مارے جانے سے کیا فائدہ۔ اسب کشت و راہ او رفتہ نشد، جو اس کے خام و زشت و آشفتہ نشد۔ اپنا گھوڑا ہلاک کر لی اور ابھی اس کا راستہ توے نہیں ہوئے، اس صورت میں سوائے ناقص و بدحال اور پریشانی کے کچھ نہیں ہے۔ یعنی خلوص ارادت کے ساتھ اعمال حسنہ بجا لانے کا جو فرض اس کے پیش نظر تھا وہ بھی ادا نہیں ہوا، اور نہ جہاد میں رضا حق مقصود تھی، بلکہ محض شہرت حاصل کرنا مال غنیمت سے متمتع ہونا ملحوظ تھا۔ اس میں اس کا میدان میں کام آنا کام نہیں ہے۔ گر بہر خون ریزی گشت شہید، کافر و کشتہ بدی ہم بو سعید۔ اگر ہر مخلصان خود غرضان خون ریز شہید ہو سکتا تو کافر مقتول بھی ابو سعید کا ہم رتبہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ مقتول شہید و مقتول بدر میں یہی تو فرق ہے کہ وہاں رضا حق رضا الہی مقصود ہے اور یہاں غرض نفسانی، وہاں خلوص ہے اور یہاں غرض مندی، ورنہ صرف مقتول ہونا کافر کو بھی سزا دلا سکتا۔ ابو سعید میں ابو یا تو زائد ہے جیسے مولانا نے مسلمہ کے لیے کئی جگہ مسلم کا اطلاق کیا ہے، یا اس سے حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمہ اللہ مراد ہیں جو اکابر اولیاء میں سے تھے، اس لیے ہم نے ابو سعید کا ترجمہ دو طرح دیکھا ہے۔ مولانا کی مراد یہ کہ شہادت درجہ عالیہ صرف فنائے جسم سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے فنائے نفس ضروری ہے، خواہ میدان جنگ میں ہو یا مسلح عبادت پر۔ میدان جنگ میں مرنے اور شہید نہ ہونے کی مثال کافر مقتول کی شکل میں پیش کی جائے۔ اب میدان جنگ سے سلامت واپس آنے اور پرشاد کے درجہ پر فائنوں کی مثال ارشاد فرماتے ہیں
اے بسا نفس شہیدی معتمد مرد در دنیا چو زندہ میر ود. ارے بہتیرے نفس شہید قابل اعتماد ہے جو مر چکے ہیں اور دنیا میں زندہ کی طرح چل پھر رہے ہیں اور دنیا میں میرا سمجھانے کے مضمون حدیث سے مرنے کے نبی کریم سے فرمایا من اراد این ذرا الی میت یمشی الی وجہ الارض فانظروا الی ابن کہافہ. یہ جو شخص چاہے کہ ایسے مردہ کو دیکھ جو زمین پر چل پھر رہا ہے تو چاہیے کہ اپنے کہا یعنی بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے. نفس رازن مردتن کے تیغ اوس ہست باقی در کف آغاز و جوس. ڈاکو نفس مر چکا جسم جو اس کی تلوار ہے اور جو ہے جہاد کی ہاتھ میں باقی ہے. تیغ آ تیغست مرداں مردنیس لیکن آ صورت ترا حیراں کنیس. تلوار تو بے شک وہی تلوار ہے مگر وہ سابق مرد نہیں ہے، لیکن اس کی وہ صورت تو تم کو حیران کرتی ہے. جسم وہی ہے مگر نفس وہ نہیں ہے جو پہلے حال سے بدل چکا ہے، مگر تم کو اس کی ظاہری حالت کا دھوکہ دے رہے، تم کہتے ہو یہ تو وہی ہے. نفس چوم بدل شود این تیغتن باشد اندر دست سن ظلمنن. نفس جب بدل جائے تو یہ جسم کی تلوار صاحب احسانات کے دست قدرت میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ اس سے جو چاہتا ہے کام لیتا ہے، نفس اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا. یعنی اس کا ہر فعل بوجہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، نفس کے لیے نہیں ہوتا. یہ بات زبردست. یعنی اس وقت جو قبول ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو مار دیتا ہے تو جب وہ قبول ہو جاتے بقا، یعنی جس کو کہتے ہیں فنا و بقا کے گویا کہ مطلب تشریح فرمائیے. فنا کا مطلب اپنے نفس کو مارنا اور بقا کا مطلب پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اعلیٰ بننا. اللہ اس کو قبول فرماتے پھر اللہ پاک اس سے کام فرماتے. مطلب وہ بظاہر تو زندہ ہے لیکن وہ اصل میں اس نفس کے لحاظ سے مردہ ہے. مطلب وہ نفس وہ اس کا نہیں ہے موجود، لہٰذا اس لحاظ سے تو فنا ہو گیا ہے، نفس اس کا فنا ہو گیا اگرچہ اس کا جسم زندہ ہے. تو یہ اصل میں ایک بہت باریک مطلب وہ ہے، مطلب جس میں حدیث شریف بھی آتا ہے. بہت عجیب ڈسکشن ہے کہ موت اور مردہ یہ دو مترادف الفاظ نہیں ہیں. کبھی سنے یہ؟ موت اور مردہ یہ مترادف الفاظ نہیں ہے. یعنی بعض دفعہ کسی کو موت آ جاتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. اب اللہ کا حکم ہے براہ راست ولا تقل ولا تسم للقدر اموات. ہاں جی حکم ہے بالکل، حالانکہ موت تم کو آ گئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. موت آ گئی لیکن مردہ نہیں ہے. دوسری حالت میں زندہ ہے لیکن مردہ ہے. یہ جسم کے لحاظ سے زندہ ہے لیکن روح کے لحاظ سے مردہ ہے، کیونکہ ذکر نہیں کر رہا. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو ذکر کر رہا ہے، جو ذکر مطلب جو ذکر نہیں کر رہا، ایسی مثال ہے جیسے کہ زندہ و مردہ. تو اس کا مطلب ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرنے والا کیا ہے؟ مردہ ہے. تو اب دیکھو دونوں جگہ پر ہمارے ایک حدیث شریف اور ایک قرآن پاک، بلکہ دو قرآن پاک کی آیت. ہاں جی وہ بتا رہے ہیں کہ مردہ اور موت یہ دونوں مترادف الفاظ نہیں ہیں ہمارے نزدیک، اہل حق کے نزدیک. مردہ اور موت یہ مطلب مترادف الفاظ نہیں ہے. تو جو فانی ہے وہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے موت کو تو فنا، نفس کو تو فنا کر دیا لیکن وہ جسم اس کا زندہ ہے، لہٰذا وہ جسم کو آلہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بن گیا، نفس کے ہاتھ سے نکل گیا، نفس کے ہاتھ سے نکل گیا، اللہ پاک کے ہاتھ میں آ گیا. اب اللہ پاک اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اللہ پاک جو چاہتے ہیں اسے کرواتا ہے. وہی اس کا مطلب بقا ہے. اور جو مطلب ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کرتا تو پھر جو کچھ وہ کرتا ہے وہ نفس کے ذریعے سے، مطلب نفس اس کے لیے اسے وہ کرواتا ہے. حتیٰ کہ وہ تین جو بہت اعلیٰ اونچے درجے کے لوگ ہیں جن کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا، وہ نفس کی وجہ سے ہوگا نا. حالانکہ ان کے اعمال تو بہت اونچے درجے کے اعمال ہوں گے، لیکن وہی چونکہ نفس کی موت کے ساتھ نہیں ہوگا، فنائیت کے ساتھ نہیں ہوئے ہوں گے، لہٰذا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوں گے. بہت
میں اس لیے کہتا ہوں یہ الہامی چیزیں ہیں، مطلب ظاہر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں یہ جاتا ہے، کس کس طریقے سے آدمی کو لے جاتا ہے. نفس چوں مبدل شہد این تیغ تن باشدن در دست سن ظلمنن آیا کہ مردیست تو قوتش جملہ درد این دگر مردی میانے تی ہم چگرد. ایک تو مرد حق ہے جس کی غذا سراپا درد ہے، اور ایک یہ دوسرا مرد نفس ہے جس کی کمر سچی ہمت کے کمر بند سے غبار کی طرح خالی ہے. اللہ اکبر. یہ مردان حق اگرچہ بظاہر ضعیف وہ نحیف اور غریب و بیچار نظر آتے ہیں، مگر ان کی ہمت ساتوں آسمانوں کو طے کر جانے کا دم رکھتی ہے. ہاں جی، گرچہ در ظاہر بزیر از پافتادان بگزرند از نفل کے چوں رخص ہمت زی کنند. بخلاف اس کے مردان نفس پرس اگرچہ بظاہر کتنے تیغزن و بہادر ہو، مگر نفس کے آگے ہر وقت مغلوب ہیں. گرد و غبار جب اٹھتا ہے تو اس کے سر بلندی سب کر لے جاتی ہے، مگر اس کی کمر ہمت مضبوط نہیں. یہی مثال مردان نفس کی ہے. اوپر بیان کیا تھا کہ جو زندہ نفس مقتول ہو وہ شہید نہیں، جو زندہ نفس مقتول ہو وہ شہید نہیں، بخلاف اس کے نفس کچھ شہید ہو گئے اگرچہ وہ زندہ ہو. سبحان اللہ. حضرت نے بھی یہ بات فرمائی، یعنی یہ بات فرمائی. یہاں اسی کو مرد حق کہا ہے. نفس پر ہرگز غالب نہیں آ سکتا، اس کا وجود خدا کے ہاتھ میں ہے. بعض نسخوں میں دوسرے میں سے درج ہوتے وہاں دیگر مردین تہی جہاں ہم چو گرد. نسخہ صاف ہے مگر مندرجہ نسخہ کی نقل زیادہ معتبر ہے. آگے اسی منافت سے ایک پہلوان کا قصہ مذکور ہے. اگرچہ شجاعت میں تمام پہلوان سے اکتا تھا، چنانچہ اس کی شجاعت کا واقعہ ایسے بیان ہوگا جس نے عزیرن کہا مگر وہ نفس امارہ کے آگے ایک لمحہ میں مغلوب ہو گیا. اب یہ حضرت جو ہے نا، مطلب یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں نا، یہ صحیح باتیں کوئی اور نہیں بیان کر رہا. جس انداز میں مثالوں کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ مطلب حضرت بیان کرے. اس لیے جو فرمایا نا حضرت نے، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولوی مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبانی پہلوی. تو اس پہ واقعی جب تک کسی کو یہ یعنی مضامین سامنے نہ آئے ہوں تو وہ کہیں گے جامی صاحب نے کیا بات کی ہے. ہاں جی، لیکن واقعتاً اس دقیق باتیں نکتے جو کہ واقعی کسی اور طریقے سے شاید سمجھ ہی نہ آئے، وہ مطلب ظاہر حضرت اس کو مثالوں کے ذریعے سے، حکایات کے ذریعے سے ماشاءاللہ بیان فرماتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی یہ ساری چیزیں سمجھا دے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.